دوستو، آج سے 200 سال قبل جب انگریز بنگال سمیت شمالی ہند کے اکثر علاقے فتح کر چکے تھے، مغل حکومت، مراٹھا سلطنت اور نظام دکن کی حکومتیں بھی انگریزوں کے سامنے سر تسلیم خم کر چکی تھی۔ ایسے حالات میں جنوبی ہند کے علاقے میسور میں سلطان حیدر علی نامی ایک عظیم مجاہد سامنے آئے، جو انگریزوں کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے 50 سالوں تک انگریزوں کے قدم جنوبی ہندوستان میں گھسنے نہ دیے اور انہیں کئی فیصلہ کن شکستوں سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان حیدر علی کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ یہ بیٹے، جن کا نام فتح علی ٹیپو تھا، ذاتی صفات میں سلطان حیدر علی سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ سلطان حیدر علی نے ٹیپو کو لڑکپن کی عمر سے ہی سلطنتی امور سونپنا شروع کر دیے اور تمام اہم فیصلوں میں ٹیپو کی رائے لی جاتی۔ جلد ہی ٹیپو کو سلطان حیدر علی کا داہنا ہاتھ قرار دیا جانے لگا۔ 1782 عیسوی سلطان حیدر علی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ حیدر علی کے بعد ان کے بیٹے ٹیپو میسور کے نئے سلطان بنے۔ سرزمین ہندوستان کو ٹیپو سلطان جیسا بہادر اور جرأت مند حکمران نہ تو اس سے پہلے کبھی نصیب ہوا اور نہ ہی ان کے بعد ملا۔ ٹیپو سلطان اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال ان کے مذہب اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر کرتے۔ حکمران ہونے کے باوجود عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے، سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں پہلی صف میں موجود رہتے، ہر وقت باوضو رہتے اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کیا کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان کئی زبانیں انتہائی مہارت سے بول لیا کرتے۔ ٹیپو سلطان وہ آخری چٹان تھے جو انگریزوں کے مکمل ہندوستان پر قبضے کے راستے میں حائل تھی۔ انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے بیچ کئی جنگیں لڑی جا چکی تھی، لیکن انگریز اپنے بے پناہ وسائل کے باوجود اس عظیم سلطان کو جھکنے پر مجبور نہ کر سکے۔ بالآخر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دینے کی خاطر وہی حربہ اختیار کیا جس میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ 1799 عیسوی میں اسی حربے کے سبب سرنگا پٹنم کے میدان میں سلطان ٹیپو کو زیر کرنے میں کامیاب رہے، لیکن یہ ایک جنگ نہیں بلکہ ایک دھوکہ تھا، تاریخ انسانی کا ایک عظیم دھوکہ، اور اس دھوکے کا مرکزی کردار میر صادق تھا۔ دوستو، میر صادق سلطان حیدر علی کے دور میں ایک بازار کا کوتوال ہوا کرتا۔ سلطان حیدر علی نے اسے ارکاٹ نامی شہر کی صوبیداری عنایت کی۔ بعد میں اس کی کفایت شعاری اور ذہانت سے خوش ہو کر ٹیپو سلطان نے میر صادق کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ عنایت کیا۔ بازار کی کوتوالی سے وزارت عظمیٰ تک کی ترقی نے میر صادق کے لالچ اور حرص میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ بجائے اس کے کہ یہ شخص اپنے سلطان کی خدمت بجا لاتا، یہ شاہی خزانے میں بڑے پیمانے پر خورد برد کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان تک جب اس کی ان حرکات کی اطلاعات پہنچی تو آپ نے میر صادق کی تحقیقات کے احکامات جاری کیے۔ اس تفتیش میں میر صادق مجرم ثابت ہوا۔ سلطان نے میر صادق کو عہدے سے برطرف کرتے ہوئے اس کی تمام ناجائز کمائی اثاثے ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس تمام معاملے میں لاکھوں روپے کا کالا دھن میر صادق کے گھر سے برآمد ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد ایک خوشی کے موقع پر میر صادق نے ٹیپو سلطان سے معافی طلب کی اور ایک تحریری عہد نامے کے ذریعے خدا رسول کی قسمیں کھا کر سلطان کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے اپنی رحم دلانہ طبیعت کے سبب اسے معاف کر دیا، لیکن سلطان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میر صادق اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میر صادق نے انگریزوں سے ساز باز کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کے خلاف سازشوں کا ایک جال بچھا دیا۔ وہ ٹیپو سلطان تک کوئی صحیح خبر پہنچنے ہی نہ دیتا، جبکہ بحیثیت وزیر اعظم سلطان کو بدنام کرنے وہ رعایا پر بے جا مظالم ڈھاتا رہا۔ 4 مئی 1799 جب سرنگا پٹنم کی خونریز جنگ جاری تھی، مراٹھوں، نظام دکن اور انگریزوں کی مشترکہ افواج ٹیپو سلطان سے مقابلے پر تھی۔ ایسے میں میر صادق ہی وہ شخص تھا جس نے ٹیپو سلطان کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے قلعے کی حفاظت پر متعین فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے بلا لیا اور انگریزوں کو راستہ صاف ہونے کا سگنل دیا۔ اب انگریزوں کے سامنے مشکل یہ تھی کہ ٹیپو سلطان اور دیگر سپاہیوں میں کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا، کیونکہ سلطان اور باقی سپاہیوں کا حلیہ بالکل ایک جیسا تھا۔ انگریزوں کی یہ مشکل بھی اسی نمک حرام یعنی میر صادق نے حل کی اور انگریز فوجوں کو سلطان کی صحیح شناخت فراہم کی۔
جب ٹیپو سلطان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ انگریزوں سے جنگ میں مصروف تھے، تب میر صادق نے واپس قلعے میں آ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے تاکہ سلطان واپس قلعے میں پناہ نہ لے سکے، جبکہ دوسری طرف سلطان کی فوج میں شامل ایک فرانسیسی آفیسر نے سلطان کو میدان جنگ سے نکل جانے کا مشورہ دیا، لیکن ٹیپو سلطان اور ان کے چند بہادر فوجیوں نے میدان جنگ میں اپنی آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف مدافعت جاری رکھی اور بالآخر ایک ایک کر کے سب نے جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، یہ شجاعت کی ایک ایسی اعلیٰ مثال تھی کہ انگریز جنرل بھی ٹیپو سلطان کی لاش کو سلوٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر ہندوستان کے تمام رعایا سمیت آسمان بھی پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ آپ کی تدفین شدید بارش کے دوران کی گئی، جبکہ میر صادق جو اپنے سیاہ کارنامے کو انجام دینے کے بعد اپنے آقا یعنی انگریزوں کے پاس جا رہا تھا، راستے میں ٹیپو سلطان کی فوجیوں اور میسور کی عوام نے اسے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ انگریزوں نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے میر صادق کی لاش کی تدفین کی، لیکن عوام کا غم و غصہ اس قدر شدید تھا کہ لوگوں نے میر صادق کی لاش قبر سے نکال لی اور اس پر خوب نجاست پھینکا گیا۔ انگریزوں نے ایک بار پھر مداخلت کی اور میر صادق کی لاش کو دوبارہ دفن کیا۔ دوستو، یہ تو تھا میر صادق کا انجام، اب اس کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ میر صادق کی آنے والی کئی پشتوں کا گزر بسر انگریزوں کی جانب سے ملنے والے وظیفے پر تھا۔ میر صادق کی نسل میں سے ہر مہینے جب کوئی اپنا وظیفہ وصول کرنے آتا تو چپڑاسی یہ صدا لگاتا کہ میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہو۔ یوں انگریزوں کا یہ وظیفہ اس کے نسلوں کے لیے ایک گالی بن کر رہ گیا۔ آج بھی جب سیاح سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کی قبر پر جا کر اظہار عقیدت کرتے ہیں تو گائیڈ انہیں وہی موجود میر صادق کی قبر دکھا کر اس کے دھوکے بازیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ کچھ لوگ پتھر اٹھا کر میر صادق کی قبر پر مارتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو اس کے قبر پر نجاست پھینکنے تک اتر آتے ہیں۔